अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, हमारी बच्ची आंटी जो हैं, मतलब डेली रूटीन वाली आंटी जो है, वो गुस्सा कर गई हैं। गुस्सा वो इस बात का कर गई हैं कि किसी ने उनकी बहू के लिए कमेंट किया कि वो अदनान से बड़ी है। अब हालांकि देखा जाए तो इसमें गुस्सा करने वाली कोई भी बात नहीं थी। अगर वो 2-3 साल बड़ी है भी, तो जब डेली रूटीन वाली आंटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वो बार बार आके इस बात का ज़िक्र क्यों करती हैं? क्यों वो बार बार जताती हैं कि मेरी बहू बड़ी है, मेरा बेटा छोटा है। भाई हमें क्या फ़र्क पड़ता है, आप छोटी हों, बड़ी हों, आंटी हों, बच्ची हों, या आपकी बहू जो है वो आपके बेटे से बड़ी हो या छोटी हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हम में से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी की सेहत पे कोई असर नहीं होता, किसी की सेहत ख़राब नहीं होती आपकी बहू के बड़े होने से या छोटे होने से। आपकी सेहत भी ख़राब होती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, आपको गुस्सा आता है, ये आपके घर का मसला है, आपकी ज़ाती प्रॉब्लम है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। चलो जी, इसी में मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। वैसे कितने इत्तेफाक की बात है, हम लोग एक ज़माने में कहते थे कि ये जला आराइन की जितनी भी औरतें हैं बारिश में एक साथ फिसलती हैं, सारी औरतें एक दूसरे की नकल करती हैं। एक थंबनेल जो जला आराइन में लग जाए वो सबकी वीडियो में लगता है, एक वीडियो का टाइटल वो सबकी वीडियो का भी टाइटल बन जाता है। एक औरत घर से भाग कर शादी कर ले तो फिर सारे जल्ले आराइन की औरतें भागना शुरू हो जाती हैं। सारे तो नहीं, खैर 4 भी बहुत है। वैसे 4 औरतों ने घर से फिर निकल के दोबारा शादी की है। तो मतलब ऐसा होता है, जल्ला आराई में ये होता ही है। एक औरत का शौहर अगर ज़हनी मरीज़ हो तो बाद में हमें कई साल, मतलब 2-3 साल बाद हमें पता चलता है कि सारी औरतों के शौहर ज़हनी मरीज़ हैं। वहाँ पे ये सबके साथ मसला है, सारी ही औरतें गरीब हैं। कोई एक औरत अगर सोचे कि मैंने टिकटॉक पे बैठ के बाकी औरतों की मदद करनी है, तो सारी फिर जो हैं वो मददगार बन जाती हैं। वो फिर टिकटॉक पे बैठ के दूसरी औरतों के लिए, दूसरे लोगों के लिए भीख मांगना शुरू कर देती हैं। जल्ले आराइन की सारी औरतें सारे काम एक साथ करने, मतलब मेरी बात का मतलब ये है कि एक औरत पहले शुरुआत करती है और फिर पीछे सारी औरतें चलती हैं। ठीक है, बात यहाँ तक समझ आ गई। लेकिन ये नहीं हमें पता था कि वहाँ पे एक औरत प्रेग्नेंट होगी तो पीछे बच्चों की माशाल्लाह अल्लाह ताला सबको नसीब करे, पीछे बच्चों की लाइन लग के आ रही है। अब वो जो सारी औरतें प्रेग्नेंट हो गई हैं एक साथ, अब उन सारी औरतों के मसले भी सेम है। एक औरत में अगर खून की कमी होगी तो मेरा ख़्याल है बाकी औरतों को टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, सबकी सेम रिपोर्ट आएगी। ये बड़ी ना टेक्निकल बातें, मेरे जैसी टेक्निकल बंदी आपको समझा सकती है कि असल में मसला किधर है, मैं आपको समझा सकती हूँ। खैर फ़िलहाल हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। डेली रूटीन वाली आंटी को बड़ा बुरा लग गया है कि किसी ने फिर से उनकी बहू को ये बोल दिया है कि आपकी बहू आपके बेटे से बड़ी है। डेली रूटीन वाली आंटी ने फिर उस मोहतरमा को, जिसने भी किसी ने कमेंट किया, उसको जवाब दिया है और बताया है कि भाई आपका ये जो कमेंट है ये हमें बड़ा बुरा लगा है। 2-3 साल का अगर फ़र्क है तो हम इसे फ़र्क नहीं समझते, हमें कोई मसला नहीं है, हमारी बहू अगर बड़ी भी है तो कोई मसला नहीं है। तो मैं डेली रूटीन वाली आंटी को याद कराना चाहती हूँ, याद दिलाना चाहती हूँ, शायद वो भूल रही हैं कि उनकी बहू टिकटॉक पे अगर लाइव बैठती है, टिकटॉक पे अगर वो लाइव बैठती है तो वो फ़िलहाल सामने नहीं है, वो दूसरे फेक नाम के साथ आती है। उसकी फ़िलहाल कोई पहचान नहीं है, ख़ुद की उसकी कोई पहचान नहीं है। फ़िलहाल फेक नेम से वो टिकटॉक पे आती है और मज़ीद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे उसकी कोई पहचान नहीं है। यूट्यूब पे भी वो सामने नहीं आती। हम में से अगर किसी ने उसे देखा भी है तो आपके बेटे ने 1-2 बार जो थंबनेल गलती से लगा दिया था, मतलब गलती हो जाती है, इंसान से गलती हो जाती है, थंबनेल पे तस्वीर लगा दी इंसान ने,
تو وہ غلطی سے ہی ہم لوگوں نے دیکھا ہے، ویسے ہم نے اسے، اگر آپ کا بیٹا نہ دکھاتا تو ہم نے اسے دیکھا بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ اگر نام نہ بتاتے تو ہمیں اس کا نام بھی نہیں پتا، اور ہمیں سچ میں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اس کا ریئل نیم ہے انم یا کوئی فیک ہے یا جو بھی ہے۔ بہرحال آپ لوگ اگر نہ بتاتے تو ہمیں اس کا نام بھی پتہ نہ ہوتا۔ لیکن بچی آنٹی، آپ تو بچی ہیں نا، آپ تو نہیں سمجھتی، میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ آپ نے کئی دفعہ خود اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرا بیٹا چھوٹا ہے، میں چھوٹے سے بچے کی شادی کر رہی ہوں، سب لوگ کہتے ہیں، کومنٹ کرتے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچے کی شادی کیوں کر رہی ہو، اور خود آپ نے پھر ڈھکے چھپے الفاظ میں بتایا تھا کہ آپ کی بہو جو ہے وہ آپ کے بیٹے سے بڑی ہے، ورنہ باخدا کوئی نہیں جانتا کہ آپ کی بہو جو ہے وہ آپ کے بیٹے سے بڑی ہے چھوٹی ہے، ہمیں نہیں پتہ تھا، آپ نے خود بتایا۔ اور رہی صحیح کسر آپ کے خاندان کی ایک عورت جو کہ آپ کی سگی کزن ہے، اس نے پوری کر دی، ٹھیک ہے، رہی صحیح کسر اس نے پوری کی تھی۔ ہم میں سے کسی نے آ کے یہ مخبری نہیں کی تھی کہ آپ کی بہو وہ آپ کے بیٹے سے بڑی ہے، آپ نے اپنے چھوٹے سے بیٹے کی، جو کہ بالکل چھوٹا سا بچہ تھا آپ کا، آپ نے اس کی شادی ایک بڑی عمر کی خاتون سے کر دی۔ ہمیں کسی نے آ کے مخبری نہیں کی، آپ کے خاندان کی عورت نے ہی ویڈیو بنا کے ہمیں یہ بات کنفرم کی تھی، اور پھر آپ نے بھی اس میں مہر لگائی تھی۔ اس کے علاوہ اصغر انکل نے، جن کی بیٹی ہے آپ کی بہو، انہوں نے بھی کنفرم کر دی تھی یہ بات کہ ہاں واقعی میں آپ کی جو بہو ہے وہ آپ کے بیٹے سے بڑی ہے۔ پھر جب بڑی ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ نہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، نہ دلہن کو کوئی مسئلہ ہے، نہ چھوٹے سے وہ جو دولہے صاحب ہیں ان کو کوئی مسئلہ ہے، نہ ان کے ماں باپ کو کوئی مسئلہ ہے۔ پھر مسئلہ کدھر ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی، آپ بار بار اس چیز کا ذکر کیوں کرتی ہیں؟ کیوں بار بار اس چیز کا احساس آپ دلاتی ہیں سب کو کہ آپ کی بہو بڑی ہے؟ اور اگر وہ بڑی ہے بھی تو ہم پہ آپ نے کون سا کوئی احسان کیا ہے؟ آپ کی بہو ہے، بڑی ہے یا چھوٹی ہے، ہم کیا کریں؟ ہمیں کیوں آپ روز روز آ کے یہ دلیلیں دیتی ہیں؟ ہمیں کیوں آپ یہ آ کے بتاتی ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر وہ بڑی ہے یا چھوٹی ہے یا موٹی ہے، کچھ بھی ہو، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو برائے مہربانی اس چیز کو ایشو نہ بنایا کریں، یہ اس چیز کو کا کنٹینٹ بنانا بند کر دیں۔ یہ جہالت ہے، یہ آپ کی طرف سے جو کیا جا رہا ہے یہ جہالت ہے۔ اگر میں نے یا میرے علاوہ کسی اور ریئیکشن چینل والی نے اس چیز پہ ویڈیو بنائی ہے نا، یہ جو آپ بار بار کہتی ہیں میری بہو بڑی ہے، میرا بیٹا چھوٹا ہے، اس پہ اگر کسی نے ویڈیو بنائی ہے تو ہم نے آپ کی ویڈیوز پہ، اور آپ کے گاؤں کی وہ جو عورت ہے ویڈیو جس نے بنائی تھی ایج کے حوالے سے، ان ویڈیو پہ ہم نے ریئیکشن ویڈیوز بنائی ہیں۔ ہمیں یا جو آپ کے پاس کمنٹ آتے ہیں آپ کے ویورز، کسی کو بھی آپ کی بہو کے بڑے ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا اگر چھوٹا سا ہے، چنا منا سا کاکا ہے، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے صرف آپ کی ویڈیوز دیکھنی ہے، اچھی ہوں گی تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم لوگ انجوائے کریں گے۔ کچھ اگر ہمیں گڑبڑ لگے گی، اگر لگے گا تو کہ ہم نے اس پہ ریئیکشن ویڈیو بنانی ہے تو ہم ریئیکشن ویڈیوز بنائیں گے۔ اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ سے خاص طور پہ، کیونکہ آپ کی بہو بڑی ہو گئی ہے آپ کے بیٹے سے، مطلب آپ کی بہو بڑی ہے، باقی جنیان کی جتنی عورتیں ہیں وہ ساری اپنے آپ کو چھوٹا چھوٹا کہتی ہیں۔ تو آپ سب عورتوں سے میری گزارش ہے، تھوڑا میچور بنیں، اپنی ایج کے مطابق آپ لوگ باتیں کیا کریں۔ آپ کے گاؤں کی 4 عورتیں گھروں سے بھاگ چکی ہیں، بدنامی اتنی ہو چکی ہے آپ کے گاؤں کی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن بےغیرتی پھر بھی عروج پہ ہے، آپ لوگوں کو پھر بھی شعور نہیں آتا، پھر بھی آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ آسیہ نے الگ ناک کٹوایا ہوا ہے آپ لوگوں کا، صابرہ نے جو کیا وہ سب کے سامنے ہے، مریم کے کرتوت بھی آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں، اور سونیا کا تو مت ہی پوچھیں آپ لوگ، اس نے جو کیا ہے۔ 4 یہ جو کچھ ہوئے ہیں نا، یہ کافی ہیں، جو گھر برباد ہوئے ہیں نا 4، یہ کافی ہیں۔ مزید اب آپ لوگ تھوڑا سمجھدار بنیں، اب بڑی بنیں۔ بہو کا ہمیشہ آپ جتاتی رہتی ہیں کہ بیٹے سے بڑی ہے، بڑی ہے، بڑی ہے، ہر آئے دن آپ اس کا جواب دیتی رہتی ہیں۔ خود بھی اب آپ بڑی بن جائیں، بچی آنٹی سے اب آپ بڑی آنٹی بن جائیں تو کیا یہ اچھا ہوگا، کتنا اچھا ہوگا اگر آپ بڑی آنٹی اب بن جائیں۔ ایج اب آپ کی ہو گئی ہے، اور ٹارگٹ آپ نے ہمیشہ اپنی بہو کو بنایا ہوا ہوتا ہے، نیگیٹو کمنٹس اس کو آتے ہیں کہ وہ بڑی آپ بہو لے کے آ گئی ہیں اور وہ سب کی ماں بنی ہوئی ہے اور اس نے گھر کو ایسے سنبھالا ہوا ہے، مطلب جس طرح کا پھر آپ نے ان کا ایک امیج بنایا ہوا ہے، تو آپ
اب جو ہے آپ بھی بڑی بن جائیں. اور جاتے جاتے پھر یہی کہوں گی آنٹی جی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی بہو چاہے آپ کے بیٹے سے 4 سال بھی بڑی ہو 5 سال بھی بڑی ہو، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ بار بار آ کے یہ نہ جتایا کریں کہ آپ کی بہو بڑی ہے آپ کا بیٹا چھوٹا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے پھر اگر آپ کی بہو بڑی ہے اور آپ کا بیٹا چھوٹا ہے؟ ہم نے کرنا کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. آپ کی بہو کون سا سامنے آتی ہے؟ کیوں آپ بار بار بیچاری کی تذلیل کرتی ہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں؟ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ذلیل تو اس کو آپ نے کروا کے رکھا ہوا ہے. یہ باتیں کر کر کے، یہ کومنٹس کے جواب، جو جھوٹے سچے کومنٹس ہوتے ہیں ان کے جواب دے دے کے ذلیل آپ نے کروایا ہوا ہے. بدنام بیچاری وہ ایک تو وہ مریم ہو گئی اور دوسرا ہم ریئیکشن چینل والے ہو گئے کہ ہم نے اس کی ایج کے حوالے سے بتایا. بھئی ہمیں کسی نے نہیں آ کے مخبری کی ہے. ہمیں جو آپ لوگ بتاتے ہیں، جو آپ لوگ دکھاتے ہیں، ہم صرف اس پہ بات کرتے ہیں. امید ہے آپ کو میری بات کی سمجھ لگ گئی ہوگی. فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.